اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا خاص وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ جو لوگ پریشان حال ہیں، جو لوگ ٹینشنوں کے اندر مبتلا ہیں، کیونکہ آج کل دنیا کے اندر 99% لوگ ٹینشن کا شکار ہیں، ٹینشن کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں، ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سوتے ہیں، ان کو رات کو نیند نہیں آتی، کیونکہ ذہن میں ٹینشن سوار ہے۔ اب ٹینشن کیا ہوتی ہے کہ بھائی اگر آپ لوگ غریب ہیں تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ بھائی پیسہ آ جائے، ہم امیر بن جائیں، مالدار بن جائیں۔ معزز سامعین کرام، کافی زیادہ لوگ ہمیں کمنٹس کرتے ہیں، پرسنل کے اندر واٹس ایپ پہ میسیجز کرتے ہیں، حضرت ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں، ہماری تمام پریشانیاں حل ہو جائیں، ہماری تمام ٹینشنیں حل ہو جائیں۔ تو بڑی سی بڑی مصیبت ہو، بڑی سی بڑی پریشانی ہو، بڑی سی بڑی اگر آپ پہ مشکلات آ جائے، انشاءاللہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو اس طرح پڑھ لیتے ہیں جیسے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا، تو 100% گارنٹی کے ساتھ میرے سے لکھ کے لے لو، 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کے وظائف قبول ہوں گے اور آپ لوگوں کا وہ کام بھی پورا ہو جائے گا، آپ کو مال و دولت بھی ملے گی۔ اگر آپ ٹینشن کے اندر مبتلا ہیں، انشاءاللہ آپ سے ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ آپ نے صدقہ دینا کتنا ہے اور کس کو دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے صدقہ اللہ کے حضور صرف اور صرف غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ آپ نے صدقہ غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو صدقہ کیوں دینا ہے؟ تو بتاتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، جب آپ لوگ اللہ کے حضور کسی غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کی مدد کرتے ہیں، یقیناً میرا رب آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے، آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا اتنا رزق کہاں سے آیا اور کیسے آیا۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اس طرح سے صدقہ دینا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ آپ نے صدقہ، اب بات یہ آتی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم جب اللہ کے حضور غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو صدقہ دیتے ہیں، مگر یہ بات کا خیال نہیں کرتے، اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ بھائی لوگ صدقہ تو دیتے ہیں مگر اخلاص کے ساتھ نہیں دیتے۔ آپ لوگوں نے اللہ کے حضور جو بھی صدقہ دینا ہے، تھوڑا دینا ہے، مگر خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر آپ لوگوں نے صدقہ دینا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ بھئی آپ نے صدقہ کتنا دینا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی استطاعت 1 روپے 1 آنے کی ہے، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اب صدقہ تو دے دیا، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اللہ کے حضور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ درود ابراہیمی پڑھنا کتنی بار ہے، کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ اکثر لوگ اس بارے میں سوال پوچھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اللہ کے حضور صدقہ دینے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ صرف اور صرف 3 بار آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھنا کیسے ہے، ہمارا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے وظائف بھی قبول نہیں ہوتے۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھ لینا ہے، اللہم صلی علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آپ لوگوں نے اس طرح سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ہاں ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں، آپ لوگوں کے وظائف اس وجہ سے بھی قبول نہیں ہوتے کہ آپ قرآن مجید تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگوں کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس ویڈیو کو، اس وظیفے کو اور اس درود ابراہیمی کو 3 مرتبہ پیچھے کر کے سن بھی سکتے ہیں۔ ہاں جب آپ نے وظیفہ تو کرنا ہے مگر درود ابراہیمی آپ سن بھی سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جب آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا یا سن لیا، اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور صرف اور صرف 41 ٹائم یہ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے اس نایاب تسبیح، اس مجرب تسبیح، اس آزمودہ عمدہ تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ ہاں اب اس سوال کا جواب، ان لوگوں کے سوالوں کا جواب جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے وظائف قبول نہیں ہوتے، ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے، تو محترم ناظرین اکرام، جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ وظائف کرنے سے کیا ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے وظائف تو اس لیے بھی قبول نہیں ہوتے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید میرا یہ وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، میں وظیفہ تو پڑھ رہا ہوں مگر کیا پتہ قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں نے اپنے ذہن سے اس بات کو ہٹا دینا ہے، اس قول کو ہٹا دینا ہے کہ شاید میرا وظیفہ قبول ہوتا ہے نہیں۔ آپ نے اپنے ذہن میں ایک ہی لفظ بٹھانا ہے، انشاءاللہ میں اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہوں اور 100% گارنٹی کے ساتھ میرا یہ وظیفہ قبول ہوگا۔ معزز سامعین کرام، جب آپ لوگوں نے اس طرح کیا تو انشاءاللہ یہ آپ کا وظیفہ بھی قبول ہوگا۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے، چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اس ویڈیو کو مزید آگے شیئر کرنا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ شیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے، کیا اثر پڑتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ لوگ اللہ کے حضور اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، آپ کے ایک شیئر سے آپ کسی مسلمان بھائی کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یقین جانیں وہ سارا اجر و ثواب آپ کے عملنامہ میں لکھا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے عملنامہ میں، جی ہاں، کیونکہ یہ ویڈیو تو آپ نے شیئر کی تھی۔ معزز سامعین کرام، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔